السلام علیکم. آپ سن اور دیکھ رہے ہیں رفا FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے براہ راست، اور اس وقت آپ کے لیے خصوصی پروگرام پیش کیا جا رہا ہے رفا لینگویج سینٹر کے تعاون سے. رفا لینگویج سینٹر ایک نیا انیشیٹو ہے رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کا. ہم جانتے ہیں سامعین کرام کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، اور اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو مزید زبانیں سیکھنے کی جو اہمیت ہے وہ واضح ہو جاتی ہے. جب آپ زبانیں سیکھتے ہیں، دوسری زبانیں سیکھتے ہیں، تو آپ کے لیے تعلیم و تدریس کے اور ملازمت کے جو مواقع ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. تو اسی حوالے سے ہی اس انیشیٹو کا رفا لینگویج سینٹر کا آغاز کیا گیا ہے، اور اس میں جو پہلی جو زبان سکھائی جا رہی ہے اس کو کہتے ہیں جرمن لینگویج. اور اس حوالے سے یہ خصوصی پروگرام رفا لینگویج سینٹر کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے، تاکہ آپ کو جرمن لینگویج کی سیکھنے کی جو اہمیت ہے اور اس سے آپ کو کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں مستقبل میں، اس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیا جائے. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جویریہ شبیر صاحبہ، پروجیکٹ مینیجر رفا لینگویج سینٹر، اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سویرا سید صاحبہ، اور یہ انفارمیشن ڈیسک کنسلٹنٹ بھی ہیں، اس کے علاوہ مینیجر بھی ہیں رفا لینگویج سینٹر کی. تو آئیے ان سے آج ہم جرمن لینگویج کے حوالے سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جرمن لینگویج ہمارے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے، اس کو سیکھنے سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. تو اس خصوصی پروگرام میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، اور آپ اس وقت اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیج پر لائیو دیکھ بھی سکتے ہیں. یہ پروگرام ہمارے FM پر تو براڈ کاسٹ ہو ہی رہا ہے، لیکن آپ اس کو ہمارے فیس بک پیج پر اس وقت لائیو دیکھ سکتے ہیں. اپنے سوالات بھی کر سکتے ہیں، ہم آپ کے سوالات کو بھی اس پروگرام میں ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. تو آئیے اس خصوصی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ دونوں؟ الحمد للہ. آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور یہ جو اسپیشل پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں لینگویج سینٹر کے حوالے سے، جرمن لینگویج کے حوالے سے، تو میں آغاز کرنا چاہوں گی ڈاکٹر جویریہ سے، کیونکہ آپ پروجیکٹ مینیجر رفا لینگویج سینٹر کی. یہ بتائیے گا کہ رفا لینگویج سینٹر کا آغاز جو ہے وہ کس سوچ سے کیا گیا، اور اس حوالے سے کیا انیشیٹو چل رہے ہیں، جرمن لینگویج کا جو کورس کروایا جا رہا ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ تھینک یو. جرمن لینگویج کا کورس بالکل رفا لینگویج سینٹر میں کروایا جا رہا ہے، اور سوچ اور انیشیٹو جو ہے وہ رفا یونیورسٹی نے لیا. ہمارا ایک سیٹ اپ ہم نے کریٹ کیا اپنے تمام جنرل پبلک کے لیے اور اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے لیے، کہ وہ مختلف زبانیں وہاں سے سیکھ سکیں. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ بیسکلی جو پروفیشنلز ہوتے ہیں یا اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ باہر ملکوں میں امیگریٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا چاہے وہ پروفیشنل ریزن ہو یا کوئی پرسنل ریزن ہو، تو اس کے لیے ان کو نا ایک زبان آنا ضروری ہوتا ہے اس ملک کی. تو اس کے لیے ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے ہی اسٹوڈنٹس کو اور جنرل پبلک کو بھی ساتھ ساتھ ہم کیوں نہ مستفید کریں، اور ہم ان کو ڈفرینٹ زبانیں جو ہیں وہ سکھائیں. تو پہلا جو انیشیٹو ہم نے لیا تھا جرمن لینگویج کورس کا، اور اس میں ہمارے ماشاءاللہ اس وقت 3rd بیچ جو ہے وہ سٹارٹ ہونے والا ہے، اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ماشاءاللہ بہترین کورس مکمل کر چکے ہوئے ہیں. صحیح. اچھا، جس طرح سے آپ نے بات کی کہ دوسری زبانیں سیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے، اس سے جو ہے اسٹوڈنٹس کے لیے تو زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں اگر پڑھائی کی بھی بات کریں اس حوالے سے. تو یہ بتائیے گا کس طرح کے کورسز جو ہے وہ پرووائڈ کیے جا رہے ہیں، کورس کے لیولز اور جو پرپوزڈ جو کورسز ہیں اس حوالے سے بتائیے گا. جی، ہم نے اس بات کا بہت خیال رکھا کہ ہمارا جو لینگویج سینٹر ہے وہ دنیا کے جو بہترین معیار ہے اس کو فالو کرے. تو ہم نے اس کے مطابق A1 A2 B1 B2 اور C1 C2 کے جو درجات ہیں اس کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کورسز کو سٹارٹ کیا ہے. تو ابھی فی الحال ہم نے جب سٹارٹ لیا جرمن لینگویج سے تو ہم نے A1 A2 اور اب انشاءاللہ ہم B1 تک پہنچ چکے ہوئے ہیں. یہاں تک ہم پروگرامز کروا رہے ہیں. تو یہ تو ہم نے بات کی ڈفرینٹ لیولز کی. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں کیا خاصیت ہے یا خاص بات ہے. تو ہم نے انٹرنیشنل جو ہے فیکلٹی کو ہائر کیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ہماری اسٹیٹ آف دا آرٹ کلاسز ہیں جہاں پہ آپ کو خاص طور پہ یہ وقت دیا جاتا ہے کہ استاد جو ہے وہ آپ سے سوال کرے، آپ کو بولنے کے موقع دے کلاس میں، اور ریویو کرتا ہے اسپیشل. تو ہم نے اس کے لیے ایک اسپیشل ڈے ریویو کلاسز کا بھی رکھا ہے. یہ بھی انیشیٹو ہی ہے رفا لینگویج سینٹر کا، کہ آپ نہ صرف یہ کہ آپ پورا ویک کلاسز میں بیٹھیں،
تعلیم حاصل کریں, سیکھیں, اور بلکہ اس کو پریکٹیکلی کلاس میں بولنا بھی سیکھیں. تو کوئی زبان بھی اس وقت تک آپ کو نہیں آ سکتی جب تک آپ مکمل بات چیت کرنا نا اس میں شروع ہو روزمرہ. تو نہ صرف پریکٹس کرائی جاتی ہے, یعنی کہ صرف دعوے نہیں ہیں, بلکہ ہم باقاعدہ آپ کو بولنا سکھا دیتے ہیں. صحیح. اچھا, جس طرح سے آپ بات کریں کورس لیولز کی, تو کیا کوئی سرٹیفکیٹ بھی دیے جاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو؟ جی بالکل. آپ جانتے ہیں کہ رفا یونیورسٹی انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے. تمام اسٹوڈنٹس کو جو ہمارا یہ کوئی بھی لینگویج کا کورس کریں گے ان کو لازمی رفا کا سرٹیفکیٹ ملے گا. صحیح. ہمارے ساتھ سویرا سید بھی موجود ہیں, یہ انفارمیشن ڈیسک کنسلٹنٹ ہیں اور مینیجر بھی ہیں رفا لینگویج سینٹر کی. آئیے ان سے مزید جانتے ہیں جرمن لینگویج کے حوالے سے, اور جس طرح سے جرمن لینگویج کا آغاز کیا گیا ہے رفا لینگویج سینٹر میں, تو ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جرمنی ہی کیوں جو ہے وہ زیادہ سیٹلنگ, اگر ہم ڈیسٹینیشن کی بات کریں تو وہاں پر کس طرح کی سہولیات جو ہے وہ مہیا کی جاتی ہیں, جرمنی بہتر کیوں ہے. تو آئیے ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. میم بتائیے گا کہ جیسے سب سے پہلے جرمن لینگویج کا جو ہے آغاز کیا گیا رفا لینگویج سینٹر میں, تو اس کی کیا اہمیت ہے, اس سے کیوں آغاز کیا گیا؟ اس سے ہم نے اس لیے جرمن لینگویج سے آغاز کیا ہے کیونکہ ہم لوگ جو اسٹوڈینٹس افورڈ نہیں کر سکتے یو کے, یو ایس اے, کینیڈا جانا, کیونکہ یہ ڈیسٹینیشنز ایسی ہیں جہاں پہ ہائی فی لی جاتی ہے, اور اتنی زیادہ یو کے میں اب معلوم ہے آپ کو جاب اپرچونیٹیز بھی اتنی نہیں ہیں. تو جرمنی میں ابھی بھی بہت ساری جاب اپرچونیٹیز ہیں اور بہت سے تعلیمی مواقع ایسے ہیں جن کے لیے جرمن لینگویج اگر آتی ہو تو آپ کو وہاں پہ بآسانی داخلہ مل جاتا ہے, آپ کے پاس جاب آفرز آ جاتی ہیں. تو جرمن لینگویج سیکھ کے جو ہے جرمنی میں یونیورسٹیز ایسی ہیں جو کہ آپ کو فری آف کاسٹ ایجوکیشن دیتی ہیں. آپ کو وہ لوگ جو ہے اسٹائپینڈ بھی دیتی ہیں, ماہانہ آپ کا خرچ دیتی ہیں. آپ وہاں پہ جائیں پڑھنے کے لیے, ایک تو آپ کی فی معاف ہوتی ہے, دوسرا آپ کو جو وہاں پہ اکوموڈیشن کا خرچہ ہوتا ہے وہ ایز آپ کو اسٹائپینڈ وہ آپ کو منتھلی دیتی ہیں. تو آپ اس سے بینک اسٹیٹمنٹ سے بچ جاتے ہیں جو یو کے, یو ایس اے اور کینیڈا میں بہت آپ کو دکھانی پڑتی ہیں, بہت لمبی چوڑی بینک اسٹیٹمنٹس. تو جرمنی میں اگر آپ کی یونیورسٹی آپ کو اسٹائپینڈ ماہانہ دے رہی ہے, آپ بینک اسٹیٹمنٹ سے بچ جاتے ہیں, آپ بلاک اکاؤنٹ سے بھی صورت میں بچ جاتے ہیں. یہ پھر ایک تھوڑا سا اس کی صورتحال ڈفرینٹ ہوتی ہے جو کہ ابھی میں یہاں پہ ایکسپلین نہیں کر سکتی ٹائم کے شارٹیج کی وجہ سے, اور اس کے لیے یہ ہم سے ہمارا جو ہیلپ ڈیسک ہے اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں, اور اس کا نمبر ڈسکرپشن میں ان کو مل جائے گا, تو وہاں سے یہ مزید معلومات لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جرمنی میں کوالٹی آف ایجوکیشن, کوالٹی آف لائف, لیونگ اسٹینڈرڈ اچھا ہے, وہاں پہ جاب اپرچونیٹیز بہت اچھی ہیں ایز کمپیئر ٹو آج کل جو جاب مارکیٹ یو کے, یو ایس میں چل رہی ہے. اور اس کے علاوہ اسٹرانگ اکانومی مارکیٹ ہے جرمنی کی, اگر آپ ایز کمپیئر ٹو ادر یورپین کنٹریز دیکھیں تو اس لحاظ سے جرمنی جو ہے وہ بیسٹ ڈیسٹینیشن ہے. اگر آج کل کے دور میں آپ جانا چاہتے ہیں تو جرمنی آپ چوز کر سکتے ہیں فار سیٹلنگ اینڈ فار یور ایجوکیشن. بالکل. اور جس طرح سے مس سویرا نے اس حوالے سے ہمیں آگاہ بھی کیا کہ کس طرح سے جرمنی زیادہ جو طالب علم ہیں ان کے لیے کس طرح سے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں, وہاں پر ان کو وظیفہ دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ سے بھی اس کے جھنجھٹ سے بھی آپ بچ جاتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے رفا لینگویج سینٹر کا, اور اس حوالے سے مزید جو ہے اس کو ہمیں جو ہے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے عوام الناس کو, کہ ضرور اس چیز سے فائدہ اٹھائیں گے. بتائیے گا مس سویرا کہ کیا جنرل ویزا ریکوائرمنٹس ہیں؟ عموماً جو ویزا ریکوائرمنٹس جرمنی کی ہوتی ہیں جو موسٹ کیسز میں ہوتی ہیں اس میں آپ کو پاسپورٹ چاہیے ہوتا ہے, آپ کا پرپز آف گوئنگ کہ آپ کیوں جانا چاہ رہے ہیں اس کا موٹیویشن لیٹر, اور آپ کا جو ہے ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس چاہیے ہوتے ہیں. بینک اسٹیٹمنٹ اگر ریکوائرمنٹ ہے, آپ جو ویزا کے لیے جس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اس کے حساب سے کتنے دنوں کے لیے جا رہے ہیں, تو یہ تھوڑا سا ڈفر کرتے ہیں, تو اس لیے یہاں پہ میں کوئی ایگزیکٹ اماؤنٹ کوٹ نہیں کروں گی. بلاک اکاؤنٹ کی بھی تھوڑی سی ڈفرینٹ ویلیوز ہو جاتی ہیں. آپ کے جو امپلائر ہے اگر وہ آپ کو کوئی وظیفہ دے رہا ہے, کوئی آپ کی جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کی طرف سے آپ کو کچھ مل رہا ہے, تو اس میں بھی بلاک اکاؤنٹ کی اماؤنٹس جو ہیں وہ ڈفر ہو جاتی ہیں, تو وہ بھی میں ایگزیکٹ نہیں کوٹ کر سکتی یہاں پہ. اس کے علاوہ جو ایک آپ کے میجر ڈاکیومنٹس یہی ہوتے ہیں جو موسٹلی
इन्हीं के दौरान आगे पीछे कुछ चेंजेस के साथ डिफरेंट हो रहे होते हैं. 8-10 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रेडी करने होते हैं और आप वहाँ पहुँच सकते हैं. सही. मैं बढ़ती हूँ डॉक्टर जवेरिया की जानिब. ये बताइएगा डॉक्टर जवेरिया कि जिस तरह से मिस ने काफ़ी हमें बताया भी कि किस तरह से जर्मनी में रहने के फ़वाइद हैं, वहाँ पर स्टडीज़ के हवाले से ज़्यादा अच्छे मौक़े मौजूद हैं. ये बताइएगा कि जर्मन लैंग्वेज सीखने की आजकल की दुनिया में क्या अहमियत है, आप इसको किस तरह से देखती हैं? जी, इसकी अहमियत दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम समझते हैं कि शायद हमें जर्मनी जाना है तो ही हमें जर्मन लैंग्वेज की ज़रूरत है. तो ऐसा नहीं है. तकरीबन 7 ऐसे ममालिक ऐसे मौजूद हैं जिनमें पार्शल जो है वो जर्मन बोली और समझी जाती है और उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी है यूरोपियन यूनियन में ना. तो उसमें फिर ये है कि इसके अलावा आप ना सिर्फ जर्मनी में अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट कर सकते हैं, पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं, बल्कि ऑस्ट्रिया जैसी कंट्रीज़ हैं यूरोप में और भी आपके दरवाजे हमेशा के लिए ओपन हो जाते हैं, ना सिर्फ करियर के बल्कि स्कॉलरशिप और तालीम के भी ना. इसके अलावा ये भी है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोचते हैं कि ठीक है हम किसी वजह से वहाँ नहीं भी जा सकते और हम यूएसए जाते हैं, कनाडा जाते हैं, तो उसमें हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि तकरीबन 5000 के करीब डिफरेंट जर्मन कंपनीज़ जो हैं वो इन ममालिक में भी काम कर रही हैं. और ज़ाहिर सी बात है जब आप जाते हैं और आपको जॉब की ज़रूरत होती है तो आपके कितना ही मौक़े बढ़ जाते हैं जॉब हासिल करने के. तो इसलिए मैं तो आप इस बात पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दूंगी कि लैंग्वेज एक स्किल है और आपकी स्किल कभी आपको छोड़ती नहीं है, नाकाम नहीं होते आप कोई स्किल सीख कर. तो आपको लाजमी ही सीखनी चाहिए और अपने लिए तालीम और रोज़गार के जो दरवाजे हैं वो सिर्फ जर्मनी में नहीं बल्कि दुनिया भर में ओपन कर लेने चाहिए. सही. अच्छा, जैसे कि हम जानते हैं, जैसे कि मिस जवेरिया ने भी बताया कि जर्मनी से आपके लिए जो है ऑस्ट्रिया में, स्विट्ज़रलैंड में, यूके और यूएसए में जो है वो मुलाजमत के दरवाजे जो है वो खुल सकते हैं. ये बहुत ज़रूरी चीज़ है. जो भी अफराद इस चीज़ के ख्वाहिशमंद हैं कि वो बाहर जाकर काम करें या बाहर जाकर जो तालिब इल्म जो इल्म हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन मौका है कि वो जर्मन लैंग्वेज सीख कर इन मौक़ों से जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं. मिस सवेरा, आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आपने पहले भी बात की वीज़ा के बारे में, कौन कौन सी डिफरेंट कैटेगरीज़ है वीज़ा के बारे में, इस हवाले से भी सुनने और देखने वालों को बताइए ताकि उनको इस हवाले से जो है मालूमात हासिल हो सके. अच्छा, वीज़ा कैटेगरीज, फैमिली रियूनियन वीज़ा, ऐसी कैटेगरीज मैं बता रही हूँ यहाँ पे जिन पे जर्मन लैंग्वेज जो है वो अपना इन्फ्लुएंस रखती है. ठीक है, उसमें आपका फैमिली रियूनियन वीज़ा आ गया, ऑसबिल्डिंग वीज़ा आ गया और आपका चांस कार्टे वीज़ा आ गया. स्टडी वीज़ा में हर दफ़ा इतना वो नहीं रखती अनलेस एंड अनटिल आपके इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट है और वहाँ पे कुछ कोर्सेज जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाए जा रहे हैं जो कि अमूमन होता है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में कि जर्मन में आपके कुछ इलेक्टिव कोर्सेज वो ऐड कर देते हैं. उसके फैमिली रियूनियन वीज़ा के लिए जो है वो आपको A1 तक लैंग्वेज आनी चाहिए. जैसे बेसिक लेवल A1 एंड A2 आपने किया हुआ हो. लेट से आपका पार्टनर बाहर है और वो यहाँ से अपने दूसरे पार्टनर को बुलाना चाह रहा है, स्पाउस को, तो वो जर्मन लैंग्वेज यहाँ से सीख के जाएं क्योंकि ये उनकी वीज़ा की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है. फिर ऑसबिल्डिंग वीज़ा एक ऐसा वीज़ा कैटेगरी है जिसमें आपके इर्द गिर्द बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि प्रैक्टिकल जिनके माइंड सेट होता है, प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं और वो लोग लर्निंग, ये जो एक रटिफिकेशन से बचने के लिए उनके स्किल्स और प्रैक्टिकल वर्क में वो ज़्यादा जल्दी जाना चाहते हैं. इंटरमीडिएट किया हुआ हो, मैट्रिक किया हुआ हो, तो ये वीज़ा कैटेगरी उन बच्चों के लिए है. इसमें वहाँ पे इनको काम मिलता है, इनको काम सिखाया जाता है, इनको वहाँ पे वजीफ़ा मिलता है और इनको कोई ऐसी बैंक स्टेटमेंट की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है. और इसके लिए जो उनकी फ़र्स्ट एक होती है कि आपके जो एम्बेसी की एक रिक्वायरमेंट होती है, आपके पास B2 लेवल तक जो है जर्मन आपको आनी चाहिए. फिर चांस कार्टे वीज़ा, हमारे बहुत से फैकल्टी मेंबर्स इसके लिए एलिजिबल हैं. हमारे ऐसे स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जिन्होंने अपनी डिग्रीज़ कंप्लीट किए हुए, जिनको 3-4 साल हो गए हैं और वो यहाँ पे अभी पाकिस्तान में उनको इतनी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, तो वो इस वीज़ा को अवेल कर सकते हैं. और इसके लिए भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट जो है वो जर्मन लैंग्वेज की है.
کہ آپ اس کے کچھ پوائنٹس انہوں نے رکھ دیے ہیں اس ویزا سسٹم میں کہ اگر آپ کو جرمن لینگویج جتنی زیادہ لیولز تک آتی جائے گی تو آپ کو اتنا ہائی پوائنٹس ملیں گے. پھر تھوڑی سی وہی ڈیفر کرتے ہیں پوائنٹ سسٹم، وہ پھر آپ لوگوں کو مزید معلومات کے لیے ہمارے ہیلپ ڈیسک پہ کال کر کے معلومات لینی ہوگی. صحیح، جیسے کہ مس سمیرا نے ہمیں بتایا بھی کہ جرمن لینگویج سیکھنے سے آپ کی جو ملازمت کے مواقع ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں ان امپلائمنٹ کا مسئلہ ہے اور اسٹوڈنٹس جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں لیکن ان کو ان کی اسکلس کے مطابق، ان کی ڈگری کے مطابق جاب نہیں ملتی، تو ان کے پاس یہ ایک موقع ہے کہ وہ جرمن لینگویج سیکھ کر جو ہے وہ باہر ملازمت حاصل کر سکتے ہیں، اچھے ممالک میں ملازمت حاصل کر سکتے ہیں. یہ بتائیے گا مس، جس طرح سے آپ نے بات کی کہ کچھ لیولز ہوتے ہیں، جتنا آپ کا لیول ایڈوانس ہوگا اتنی آپ کی اپرچونیٹیز بڑھتی جائیں گی، تو یہ بتائیے گا کہ ڈفرینٹ ڈسپلنس کے لوگ ہو گئے، ڈاکٹرز ہو گئے، انجینئر ہو گئے، یا جو اکیڈیمیا کے لوگ ہیں، سب کی اگر ہم ڈسپلنس کی بات کریں تو کس طرح سے ڈفرینٹ فیلڈس کے لوگ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ان کو جرمن لینگویج سیکھنا کس طرح سے فائدہ دے سکتا ہے؟ بالکل، جو ہمارے پروفیشنز ہیں جیسے کہ ڈاکٹر ہیں، نرسز ہیں، فزیو تھراپسٹ ہیں، ڈینٹسٹ ہیں، ان کے لیے جرمن لینگویج جو ہے وہ مینڈیٹری ہے اگر یہ جرمنی میں اپنی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں. صرف 2 چیزیں وہاں پہ ضروری ہوتی ہیں، ایک ان کی کوالیفیکیشن ریکگنائزڈ ہو، دوسرا جو کہ ہوگی انشاءاللہ، اور دوسرا جو ہے ان کو جرمن لینگویج آتی ہو. اب یہ مختلف لیولز ہوتے ہیں، جو نرسز ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کے لیے B2 C1 لیول ضروری ہوتا ہے، اور کیونکہ انہوں نے کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے وہاں اپنے پیشنٹس کے ساتھ، تو ایسی تمام فیلڈز جس میں آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں لوکل پرسن سے، وہاں پہ یہ لیولز بہت اہمیت رکھتے ہیں جرمن لینگویج کے. پھر آئی ٹی پروفیشنلز آ جاتے ہیں ہمارے، اس کے علاوہ مینجمنٹ سائنسز کے لوگ آ جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی کسی حد تک، کیونکہ جرمنی میں اگر تو آپ لکی انف ہیں اور آپ کو مل جاتی ہے ایک کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب یا کوئی ایسی کمپنی جو باہر بیس کرتی ہو، تو آپ کی انگلش لینگویج میں چل جائے گا وہ پروفیشن. ادروائز جو ہے آپ کو بالکل وہاں پہ لینگویج سیکھنی پڑے گی، اور ایون کہ اگر آپ کو مل بھی جاتی ہے تو بھی وہاں پہ آپ کو پروموشنز کے لیے، گروتھ کے لیے جرمن لینگویج جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ایک رول پلے کرتی ہے تاکہ آپ ہائی لیول پر جا سکیں. صحیح. اور میں بڑھتی ہوں ڈاکٹر جویریہ شبیر کی جانب، جس طرح سے مس سمیرا نے ہمیں بتایا. تو یہ بتائیے گا مس کہ کیا کوئی آن لائن کورسز اویلیبل ہیں، اور پاکستان میں کس طرح سے جو جرمن لینگویج کی کس طرح سے سہولیات کیا میسر ہیں، کیا لوگوں کے لیے سیکھنا آسان ہے، اور رفا لینگویج سینٹر اس سے کس طرح مختلف ہے؟ جی، بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. بالکل، جب ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہمیں ریچ تو کر رہے ہیں لیکن وہ یہاں پر آ کر فزیکل کلاسز میں پڑھ نہیں پا رہے، تو کیونکہ ہم نے یہ سوچا کہ ہم دونوں ہی موڈز پہ جائیں گے، اور ہم نے آن لائن کورسز اور فزیکل کلاسز یعنی کہ آن کیمپس کلاسز وہ دونوں ہی سٹارٹ کر دیں. صحیح. جی، تو اب ہاؤس وائفز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہمارے اسپیشل پرسنز ہیں جو نہیں پہنچ سکتے، جن کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو اب وہ بھی جو ہیں وہ ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں اور ہمارے ان کورسز میں انڈکٹیڈ ہیں، کیونکہ ان کے لیے بہت زندگی میں اچھے جو مواقع ہیں وہ اوپن ہو جاتے ہیں. اور خاصیت اس کی یہ بات ہے کہ ایک تو ہماری انٹرنیشنل فیکلٹی ہے جو خود پی ایچ ڈی کے پروگرامز میں انرولڈ ہے. ہم نے انتہائی جو ہے اعلیٰ معیار کی فیکلٹی رکھی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم توجہ دیتے ہیں، انڈیویجول توجہ دیتے ہیں، ہم کنورسیشن پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں کہ جب آپ یہاں سے نکلیں تو صرف یہ نہیں کہ ہم آپ کو گرامر میں ہی جو آپ کو سکھا دیں، ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کنورسیشنز کرتے ہوئے جائیں یہاں سے، اور آپ کہیں پہ بھی جا کے آپ کو پتہ چلے کہ معیار کی تعلیم آپ حاصل کی ہے. صحیح. اچھا، میں ڈاکٹر، کیونکہ ڈاکٹر جویریہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ پروجیکٹ مینیجر ہیں رفا لینگویج سینٹر کے، اس حوالے سے انہوں نے مزید ہمیں بتایا بھی کہ کس طرح سے ہمارے لیے جرمن لینگویج سیکھنا بہت ضروری ہے. جو اسٹوڈنٹس ہیں اسپیشلی جو بیرون ملک تعلیم کے خواہش مند ہیں، یا وہ افراد جو باہر جا کر ملازمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے رفا لینگویج سینٹر کا یہ انیشیٹو سٹارٹ کیا گیا ہے کہ آپ جرمن لینگویج سیکھ سکتے ہیں. اور جس طرح سے ہمیں میم نے بتایا بھی کہ آن لائن کلاسز بھی موجود ہیں، تو آپ گھر پر بیٹھ
بیٹھ کر بھی لینگویج سیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کے لیے جو ہے آن کیمپس کلاسز لینا مشکل ہے تو آپ اس چیز کو, اس فیسلٹی کو اویل کر سکتے ہیں. تو آپ لازمی اس چیز سے فائدہ اٹھائیں, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو امپلائمنٹ کے حوالے سے جو حالات ہیں وہ کافی دشوار ہے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی, اور جو افراد جو تعلیم حاصل کر چکے ہیں ان کے لیے بھی یہ چیز مشکل ہو جاتی ہے کہ ان کو اسکلز کے مطابق جاب نہیں ملتی. تو ان کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ وہ اس جو ہے انیشیٹو سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی اسکلز کے مطابق جو ہے بہتر اپرچونیٹیز کو ایکسپلور کریں. باہر ممالک میں جا کر آپ اپنے ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں, اور اس حوالے سے جو ہے آپ اپنے ملک کے لیے بھی ایک کنٹریبیوشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر جویریہ, یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ نے بات کی کہ جرمن لینگویج سے آپ کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ملٹیپل کنٹریز میں آپ جا سکتے ہیں, جی یہ بتائیے گا بالکل. کہ ملٹیپل کنٹریز میں جا کر کس طرح سے ان اپرچونیٹیز کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے؟ اس میں نا میں آپ کو دو باتیں بتاؤں گی کہ ایک تو یہ ہے کہ آف کورس ہم جرمن لینگویج سیکھ کر ڈفرینٹ کنٹریز میں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ جرمن بیسڈ کمپنیز وہاں پہ کام کر رہی ہوتی ہیں. انہیں وہ لوگ چاہیے ہوتے ہیں یا ان کو وہ پرائورٹائز کرتے ہیں جن کو جرمن لینگویج میں بائی لنگول ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس چانسز بڑھ جاتے ہیں جب آپ جاتے ہیں. آپ کے وہاں کے رہائشی جو لوگ ہوتے ہیں, جو وہاں کے رہنے والے ہوتے ہیں, ان سے بھی آپ کا ایک مقابلہ ہوتا ہے جابس میں. ٹھیک ہے, ظاہر سی بات ہے پریفرنس تو وہاں پہ جو جس ملک میں بھی آپ جا رہے ہیں وہاں پہ پہلے جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کو ملے گی. لیکن یہ ہے کہ آپ کیسے ایک کمپٹیٹیو اپنے آپ کو کر سکتے ہیں جابس کے لیے, کیونکہ آپ وہاں پہ ایک اور لینگویج جانتے ہیں تو آپ بائی لنگول ہو گئے اور آپ زیادہ ان کے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں. تو آپ اپنے چانسز بڑھا دیتے ہیں جابس کے. اس کے علاوہ دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ رفا لینگویج سینٹر جو ہے وہ کچھ اور بھی کورسز جو ہے وہ سٹارٹ کر رہا ہے, جس میں ابھی ٹرکش لینگویج کا کورس بھی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ انگلش کے بہت سارے کورسز ہیں, اسپوکن ہے, کانٹینٹ رائٹنگ ہے, اور اس کے علاوہ پی ٹی ہے, اور میڈیکل کی فیلڈ کے لوگوں کے لیے ہم نے بھی جو ان کے ٹیسٹنگ ہیں وہ بھی ہم نے سٹارٹ کی ہے, او ای ٹی, اور اس کے علاوہ آئلز وغیرہ اور پی ٹی کے ٹیسٹ بھی ہم لوگ لانچ کر رہے ہیں. یہ سب ہم جو ہے وہ انگلش ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کولیبریٹ کر کے کریں گے انشاءاللہ, لیکن اب یہ ابھی ہم نے لانچ کرنے ہیں انشاءاللہ. تو آپ لوگ بالکل ٹیون رہیے گا تاکہ اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو مزید معلومات سے آگاہ کرتے رہیں. بالکل, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جرمن لینگویج آپ کے لیے ایک سے زائد ممالک میں جو ہے جاب کرنے کی اپرچونٹی یا تعلیم حاصل کرنے کی جو مواقع ہیں ان کو بڑھا دیتا ہے. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ دوسرے ملک کی شہریت حاصل کریں, سٹیزن شپ حاصل کریں. تو میں مس سویرا سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کس طرح سے جرمن لینگویج سٹیزن شپ حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے؟ جرمن لینگویج اگین ایک مینڈیٹری آپ کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پرماننٹ ریزیڈنسی کی طرف اور سٹیزن شپ کی طرف. آپ کو ان کے ڈاکومنٹس کے ساتھ اپنا جرمن لینگویج کا سرٹیفکیٹ سبمٹ کرنا ہوتا ہے, اور جو کہ B1 اور B2 تک لازمی آپ کو آنا چاہیے. یہ ایک منیمم ریکوائرمنٹ ہے. ادروائز اگر آپ پروفیشن اس میں جائیں, پروفیشنل وہاں پہ اپنی ایک لائف گزار رہے ہیں آپ ایز اے ڈاکٹر, تو وہ ایکسپیکٹ کریں گے آپ کو کہ آپ C1 تک بھی جرمن سیکھیں اور وہاں پہ ان کے لوگوں کے ساتھ ویسے ہی انٹریکٹ کریں جیسے وہاں کے لوکلس جرمنس کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت ضروری ہے کہ آپ سٹیزن شپ اور اپنی پرماننٹ ریزیڈنسی کے لیے جو ہے جرمن لینگویج سیکھیں. صحیح. دوسرا میں تھوڑا سا یہ ایڈ کرنا چاہوں گی, جیسے مس جویریہ نے بتایا کہ ہم لوگوں کے آن لائن کلاسز جو ہیں ہم نے اسٹوڈنٹس کو دی بھی ہے ایک فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, ایکسکیوز می, ان کو ہم نے آن لائن کی سہولت دی ہے کہ وہ کوئی بھی پروفیشن سے ہو, کوئی بھی اس کے ٹائمنگز ہیں, کوئی ورکنگ لیڈی ہیں یا کوئی ہاؤس وائف ہیں, تاکہ ایک یہ سہولت ہے کہ آن لائن کی. اسی کے ساتھ ہم نے جو اپنی کلاسز کے ٹائمنگز رکھے ہیں وہ ہم نے ایوننگ کے ٹائمنگز, شام کے اوقات رکھے ہیں, تاکہ جاب جو پروفیشنلز ہیں ایسے جو اپنے سارے دن جاب پہ رہتے ہیں تو وہ بھی ہماری کلاسز اگر فزیکلی اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں یا آن لائن اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کے ٹائمنگز کے ساتھ ہماری کلاسز کے ٹائمنگز جو ہیں وہ میچ کر جائیں. تو ہماری کلاسز جو ہیں تمام وہ ایوننگ میں ہوتی ہیں اینڈ 5:30 سے آن ورڈس ہوتی ہیں, جس کو ہر عام بندہ جو ہے وہ اویل کر سکتا ہے اس ٹائم کو.
صحیح، جس طرح سے مس سویرا نے بتایا کہ جو ٹائمنگز ہیں وہ بہت اس حوالے سے بہت مد نظر اس چیز کو رکھا گیا ہے کہ جو لوگ جاب کرتے ہیں یا جو لوگ آلریڈی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کا جو اسکیجول ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو، اور وہ اس کورسز سے جو ہے جو کورسز پیش کیے جا رہے ہیں رفا لینگویج سینٹر کی طرف سے وہ ان سے فائدہ اٹھا سکے اور ان کی جو بھی روٹین ہے وہ بھی ڈسٹرب نہ ہو. اور اس کے علاوہ یہ کلاسز آن لائن بھی ہیں تو آپ کو جو ہے فزیکلی جو ہے کیمپس جو ہے وہ آ کر یہ کلاسز اٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آن لائن بھی ان کورسز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو پروگرام جو ہے وہ ہمارے اس وقت آپ سن رہے ہیں رفا لینگویج سینٹر کے تعاون سے. جرمن لینگویج کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ جرمن لینگویج سیکھنا کیوں ضروری ہے. ویسے تو زبانیں سیکھنا بہت ضروری ہے، اور جس طرح سے ڈاکٹر جویریہ نے بتایا بھی کہ مزید جو رفا لینگویج سینٹر ہے اس میں مزید لینگویجز کا بھی جو ہے آغاز کیا جائے گا، تو آپ نے اس حوالے سے بھی آگاہ رہنا ہے. لیکن اس وقت ہم جرمن لینگویج کی جو ہے فوائد پر ہم بات کر رہے ہیں. تو پروگرام کا وقت کیونکہ مختصر ہے ڈاکٹر جویریہ، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ جاتے جاتے سننے اور دیکھنے والوں کو کیا میسج دینا چاہیں گی، اور جرمن لینگویج کی اہمیت کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ جی، اس میں 3 باتیں کرنا چاہوں گی. پہلی بات بہت امپورٹنٹ اور قابل ذکر یہ ہے کہ دیکھیے ہم ضرور آپ کو انفارمیشن ڈیسک کے تھرو ہر طرح کی انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں، لیکن ہم کسی قسم کی بھی ویزا پروسیسنگ میں ہم کام نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ ہمارے پاس آئیں انفارمیشن ڈیسک پہ، آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو کچھ بھی ہو تو ہمارے کنسلٹنٹس فری آف کاسٹ آپ کو ٹائم بھی دیں گے اور توجہ بھی دیں گے. اور آخری بات اور جو سب کے لیے میرا ایک میسج ہے وہ یہ ہے کہ ایک نئی زبان کو سیکھنا ایک تحفہ ہے جو آپ اپنے آپ کو اور دوسروں کو زندگی بھر کے لیے دیتے ہیں. تو ضرور سیکھیے. کوئی بھی زبان ہو، وہ چاہے جرمن ہو، وہ کوئی انگلش ہو سکتی ہے، وہ چائنیز ہو سکتی ہے، وہ ٹرکش ہو سکتی ہے، لیکن ایک تحفہ ہے جو آپ اپنے آپ کو اور دوسروں کو دیتے ہیں. بالکل، زبان سیکھنا بہت ضروری ہے، اور آج کل کے دور میں جب دنیا ایک گلوبل ولیج ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو تمام ممالک ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں کلچرلی بھی، اور ویسے بھی ہم بہت ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ زبان سیکھ لیتے ہیں تو آپ کے لیے مواقع مزید بڑھ جاتے ہیں، خواہ وہ ملازمت کے مواقع ہو، خواہ وہ تعلیم کے مواقع ہو. تو آپ کو ضرور اس چیز پہ توجہ دینی چاہیے. ایک اور لینگویج اگر آپ سیکھ لیتے ہیں تو آپ کے لیے وہ مزید جو ہے اپرچونیٹیز جو ہے اس کے راستے کھول دے گا. ہمیں لائیو ویورز بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں. نعمان سید ہمارے پروگرام کو پسند کر رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ. اور اسی طرح آپ جب ہمارے پروگرام کی پذیرائی کرتے ہیں تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے اسی طرح بہترین سے بہترین پروگرامز ہم لے کر آئیں. مس سویرا سید، آپ کو جاتے جاتے کوئی پیغام دینا چاہیں گی یا کوئی ایسی معلومات جو رہ گئی ہو جو آپ شیئر کرنا چاہتی ہوں دیکھنے اور سننے والوں کے ساتھ؟ میں بالکل یہ کہنا چاہوں گی کہ ایسے بچے یا ایسے پروفیشنلز جو بالکل نا امید ہوئے میں کہ ہمیں کوئی اپرچونٹی نہیں مل رہی، وہ اس نئی زبان کو سیکھ کے اپنے لیے نئے مواقع جو ہے وہ ڈھونڈ سکتے ہیں، اور وہ اپنی ایک نئی امید کی کرن جو ہے اپنے اندر جگا سکتے ہیں. صحیح، بہت اچھا پیغام دیا آپ نے مس سویرا. تو سامعین کرام، اسی پیغام کے ساتھ ہم اس پروگرام کا جو اختتام کرتے ہیں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو رفا لینگویج سینٹر کے بارے میں آج کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا، جرمن لینگویج کی اہمیت کے حوالے سے کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا. اور اس حوالے سے آپ بھی توجہ دیجیے کہ اگر آپ نا امید ہو چکے ہیں یا آپ کو امپلائمنٹ کے حوالے سے مشکلات کا سامنا ہے تو آپ نئی زبان سیکھنے کو ضرور کنسیڈر کریں. اس سے نہ صرف آپ کی جو اپرچونٹیز ہیں، جو مواقع ہیں وہ بڑھ جائیں گے، بلکہ آپ مزید جو ہے اپنے کیریئر میں آگے بڑھ سکیں گے، مزید اپرچونٹیز کو ایکسپلور کر سکیں گے. اور رفا کا جو انیشیٹو ہے، رفا لینگویج سینٹر، اس کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور اس میں مزید جو ہے اس میں مزید زبانوں کو بھی جو ہے جو آپ کو سکھایا جائے گا. تو یقیناً آپ اس چیز سے فائدہ اٹھائیں. سامعین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے تھے پروگرام رفا لینگویج سینٹر، اور جرمن لینگویج کے حوالے سے ہم نے بات کی. یہ پروگرام آپ نے ہمارے فیس بک پیج پر اس وقت لائیو بھی دیکھا اور ایف ایم پر براڈ کاسٹ کیا گیا. تو اگر آپ نے یہ پروگرام مس کر دیا ہے تو آپ ایف ایم کے جو ہے جو ہمارے رفا ایف ایم کا جو پیج ہے اس کے آرکائیو میں یہ پروگرام موجود رہے گا، وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس کو بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں، وہاں پر بھی آپ جو ہے ہمارے پروگرامز کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، اپنی قیمتی آراء کا اظہار کر سکتے ہیں. سامعین کرام، اپنی میزبان ریبہ سلیم کو دیجیے اجازت. آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی اور پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.